اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مضمون بسلسلہ یاد رفتگاں میرے پیارے بابا جی مولوی عبدالغفور صاحب مضمون نگار مسرت ندیم میں جب اپنے بچپن کو یاد کرتی ہوں تو مجھے اپنے کشادہ صحن والے گھر میں انتہائی باوقار شخصیت کرسی پر بیٹھی نظر آتی ہے، جن کے سر پر سفید ٹوپی، خوبصورت سفید داڑھی والا چہرہ، سادہ شلوار قمیص میں ملبوس اور پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، یہ بہت ہی پیارے اور بہت ہی پیار کرنے والے میرے پیارے بابا جی یعنی میرے دادا جان مولوی عبدالغفور صاحب ہیں۔ آپ کی حیثیت ہمارے گھر میں ایک مرکز کی طرح تھی۔ ہمارے گھر کے سربراہ تھے، گھر کا نظام انہی کے ہاتھ میں تھا۔ ہمارے والدین نے ہمیں عملی طور پر یہ سکھایا ہے کہ گھر کے بزرگ ہی گھر کے سربراہ ہوتے ہیں۔ بابا جی اپنے وقت کے اچھے تعلیم یافتہ تھے، انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ سرکاری دفاتر میں کام کرتے رہے تھے، شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ میں بھی بہت مہارت رکھتے تھے، لہذا آپ نے ہم بچوں کو تعلیمی میدان میں بہت مدد کی۔ ہمیں باقاعدگی سے ہوم ورک کرواتے، خاص طور پر انگلش اور اردو کی ٹرانسلیشن کرواتے، اسکول کی چھٹیوں کے دوران ہمیں ایک روٹین کے مطابق کام کرواتے، قرآن سکھانا، نماز سکھانا اور مختلف دعائیں سکھانا آپ کی مصروفیات میں شامل تھا۔ مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہیں جب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ نے دعاؤں کی تحریک کی تھی، تو آپ ہر روز بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد ہم سب بچوں کو، جن میں ہم بہن بھائی اور ہماری بڑی پھپھو جن کی وفات ہو گئی تھی، کہ بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر اونچی آواز میں وہ مخصوص دعائیں پڑھاتے تھے۔ اس وقت ہم سب بچوں کی عمریں 2-3 سال سے لے کر 10-12 سال کے درمیان تھیں۔ میں اگر آنکھیں بند کر کے آپ کو تصور میں دیکھوں تو مجھے آپ آنکھیں موندے زیر لب دعائیں پڑھتے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ آپ کا دعاؤں پر کامل یقین تھا اور ہر مشکل کا حل دعاؤں میں ہی ڈھونڈتے تھے۔ میرے والد صاحب جنہیں ہم ابا جی کہتے ہیں، ان کے ایک ہی بیٹے تھے۔ ابا جی صبح جب اپنے دفتر جانے لگتے تو بابا جی کے کمرے میں آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے اور پھر ہم سب بچوں کو بھی وہاں بلا لیتے اور بابا جی اجتماعی دعا کرواتے۔ یہ ہمارے گھر کا ہر روز کا معمول تھا۔ بابا جی اکثر ہمیں اپنی ملازمت کے دوران درپیش مشکلات کے واقعات سناتے اور زیادہ زور اس بات پر دیتے کہ کس طرح وہ مختلف اوقات میں جنگلوں، بیابانوں اور ویرانوں میں نکل جاتے، جہاں وہ دنیا کے شور و غل سے دور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر گریہ وزاری کرتے اور اپنے مولا کی مدد کے طلبگار ہوتے، اور اللہ تعالی بھی اپنے اس عاجز بندے کی زاری سنتا اور ان مشکلات کو اس طرح حل کر دیتا کہ دیکھنے اور سننے والے حیران رہ جاتے۔ ہمارے گھرانے میں احمدیت ہمارے بابا جی کے ذریعے سے آئی ہے۔ میں یہاں پر ان کے چند واقعات تحریر کرتی ہوں جو انہوں نے خود حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ کی خدمت میں لکھے تھے۔ آپ لکھتے ہیں کہ قبولیت احمدیت کے بعد پارا چنار میں مسجد کے امام نے ہمارے خلاف مسجد میں واز دینا شروع کر دیا، کہا کہ ان کے ساتھ سلام کرنا بند ہے اور ان کے پاس کاروباری مقصد کے لیے بھی نہ جائیں۔ جو لوگ ہمارے دوست تھے اب وہ بھی ہمیں بری نظر سے دیکھنے لگے اور ہمارا عرضی نویسی کا کام بھی ماند پڑنے لگا۔ بشر ہونے کے باعث ہمیں بہت تشویش ہوئی، مگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ انہی دنوں مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میرے ایک ہاتھ میں لکڑی کی تختی ہے جو کالے رنگ کی ہے اور اس پر سفید رنگ سے والعصر لکھا ہوا ہے، اور مجھے خواب میں تفہیم ہوئی کہ یہ قرآن شریف کی صورت ہے، اس کو پڑھو۔ پڑوس میں ایک احمدی رہتا تھا جو زراعت کے محکمے میں ملازم تھا، اس سے میں نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے درس کے نوٹس منگوائے اور سورۃ العصر پڑھی، جس پر ہمیں کافی اطمینان حاصل ہوا اور ہم نے لوگوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق میں فراخی عطا کی، اگرچہ مخالف ہمارا رزق بند کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فراخی کے سامان پیدا کر دیتا تھا۔ ایک اور واقعہ میں بابا جی لکھتے ہیں، موسم سرما میں ایک رات 11 بجے کے قریب میرے 2 منزلہ مکان کے دروازے کے پردہ پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ میری بیوی کو آگ کی بو محسوس ہوئی، وہ اوپر چھت پر گئی تو اس کو گلی کی طرف روشنی نظر آئی
اور معلوم ہوا کہ ہمارے گھر کا دروازہ جل رہا ہے۔ اس نے آواز دی، میں اور بچے بھاگ کر نیچے اترے۔ ایک ٹب میں پانی بھرا ہوا تھا، میں نے ہمت کر کے دروازہ کھول دیا اور آگ پر لوٹوں سے پانی پھینکا۔ اللہ تعالی کے فضل سے آگ بڑھنے نہ پائی اور اللہ تعالی نے ہمیں بچا لیا۔ اور اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام کہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے، اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ ہم نے ایک سکھ سے 500 روپیہ گورنمنٹ سکہ کا قرض لیا۔ اس سکھ کا آدمی روزانہ والد صاحب کے پاس آ کر قرض کی واپسی کا مطالبہ کرتا، مگر گھر میں ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ روزمرہ کی آمدنی صرف اتنی تھی جو گھر کی ضروریات پوری کرتی تھی۔ والد صاحب بہت پریشان تھے کہ قرض کس طرح ادا کیا جائے۔ مجھے یہ حالات دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی، چونکہ میں اخبار الفضل کا عرصے سے خریدار تھا اور اس میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مضامین آتے تھے اور دعا پر زور دیتے تھے۔ میں نے بہت غور کیا، آخر میرے دل سے آواز اٹھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، وہی مشکل کشا ہے۔ میں دن کے 2 بجے کے قریب پارا چنار سے باہر نکل جاتا اور کسی گڑھے میں جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کے حضور سرب سجود ہو کر رو رو کر دعا کرتا۔ اس طرح میں نے کوئی مہینہ سوا مہینہ مسلسل دعا کی اور اس کا علم اور کسی کو نہیں تھا۔ ایک دن شام کو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے غیب سے ہماری مشکل کو آسان کرنے کے سامان پیدا کر دیے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ آج ان کی دکان پر 2 افغان باشندے آئے تھے جنہوں نے ایک ہندو کو قرض دینے کے لیے درخواست لکھوانی تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے مجھے 2000 روپیہ فوراً دینے کی حامی بھر لی، جس سے ہم نے گورنمنٹ کا سکہ حاصل کیا اور سکھ کو قرض واپس کیا اور افغان باشندوں کا قرض آسان اقساط پر آرام سے ادا کر دیا۔ ایک جگہ آپ لکھتے ہیں کہ جب میں ٹانک میں تھا، جو صوبہ سرحد میں ایک جگہ ہے، میں نے ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں سپرنٹنڈنٹ کی پوسٹ کے لیے درخواست جمع کرائی۔ کچھ عرصے بعد سب امیدواروں کو ایبٹ آباد امتحان کے لیے طلب کیا گیا۔ وہاں تقریباً 20-25 امیدوار آئے ہوئے تھے۔ ایک تحریری پرچہ تھا اور پھر انٹرویو تھا۔ میرا انٹرویو سب سے آخر میں تھا۔ انٹرویو لینے کے لیے خود ریونیو کمشنر جو انگریز تھا اور اس کے ساتھ ایک ڈپٹی کمشنر تھا، انہوں نے میری سروس بک دیکھی تو مجھ سے سوال کیا، آر یو شیعہ؟ کیا تم شیعہ ہو؟ کیونکہ کرم ایجنسی میں شیعہ آبادی زیادہ ہے۔ میں نے جواب دیا، نو سر۔ اس نے کہا، آر یو سنی؟ میں نے کہا، نو سر۔ وہ بہت حیران ہوا، کہنے لگا، دین وٹ آر یو؟ میں نے جواب دیا، آئی ایم این احمدی مسلم۔ اس پر اس انگریز نے ڈپٹی کمشنر سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ڈپٹی کمشنر مجھے اردو میں کہتا ہے کہ باقی لوگ تو آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا، وہ ہمیں مسلمان تصور کریں نہ کریں، ہم احمدی مسلمان ہیں۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا، مجھ سے مزید 2-3 سوال کیے اور مجھے رخصت کر دیا۔ انٹرویو میں ایک غیر احمدی ڈپٹی کمشنر کی موجودگی میں ایسے مذہبی سوالات پوچھنا، مجھے گمان ہوا کہ مجھے تو کچھ بھی نمبر نہیں ملیں گے اور میں فیل ہو جاؤں گا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اس مقام پر میں نے ایک انگریز کو احمدیت سے روشناس کرا دیا ہے۔ چند دنوں کے بعد مجھے اطلاع دی گئی کہ میں اس انٹرویو میں فرسٹ آیا ہوں اور لسٹ میں میرا نام ٹاپ پر ہے۔ آپ کا لباس اور غذا انتہائی سادہ تھی۔ گھر میں آپ ہمیشہ سر پر ٹوپی رکھتے اور گھر سے باہر جاتے ہوئے پگڑی پہنتے۔ اپنے پرانے واقعات ہمیں بہت شوق سے سنایا کرتے اور اس میں درس کے پہلو کو نمایاں کرتے۔ ہمیں ہمیشہ سادگی، کفایت شعاری اور عاجزی کا درس دیتے۔ ہمیں ہمارے والد صاحب کی طرف سے ہدایت تھی کہ بابا جی کے پاس کوئی نہ کوئی موجود رہا کرے۔ اگر ہم نے پڑھائی کرنی ہوتی تو ان کے کمرے میں ہی بیٹھ کر کرتے، تاکہ بابا جی کا خیال بھی رکھیں، اور اس طرح ہم بابا جی کی دعاؤں کے وارث بنتے۔ آخر میں اپنے پیارے رب کے حضور انتہائی عاجزی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی میرے پیارے بابا جی کے درجات بہت بلند فرمائے، مغفرت کا سلوک فرمائے، اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، آپ کی قبر میں بھی نور بھر دے اور آپ کو سراپا نور بنا دے۔ اللہ تعالی آپ کی دعائیں سب اولاد کے حق میں قبول فرمائے اور ہمیں ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔